ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں. دیکھیں جی، شہادت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مختلف قسم کے جو علی کے ساتھ بغض رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ایسا ہی بالکل کہ جی مولا علی نے اپنی دور خلافت میں مدینہ چھوڑ کے کوفہ کیوں چلے گئے تھے. اس طرح بھی پروفیسر صاحب نے بتایا نا، وہ انتہائی شورش کا زمانہ تھا. بلکہ خود حضرت مولا علی سے کسی نے سوال کیا، اے علی آپ سے پہلے کے دور خلافت بڑے پرسکون تھے اور آپ کے دور خلافت میں جنگیں ہی جنگیں ہیں، جدل ہی جدل ہے. مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. یعنی تم جیسے نائل لوگ ہو، تو اس لیے یہ چیز ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ میں حرمت مدینہ کے پیش نظر چونکہ سمجھ گئے تھے کہ جنگ و جدال ہے، اب قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہر طرف چونکہ ایک فتنے اور وغیرہ اٹھ رہے ہیں. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے حرمت مدینہ کے لیے اور تقدس مدینہ کی پیش نظر آپ نے دارالخلافہ جو ہیں وہ کوفہ میں منتقل فرمایا. ایک دوسری بات کہ چونکہ کوفہ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے محبین بہت زیادہ ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے آپ نے وہاں پر منتقل فرما دیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس وقت آ گیا، آپ کی شہادت کا واقعہ جو ہیں وہ انتہائی دردناک واقعہ ہیں اور ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہوا تھا. اگرچہ رسول کریم علیہ السلام نے پہلے سے حضور علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی، اور ایک موقع پر حضور نے فرما بھی دیا تھا کہ اے علی دنیا میں دو بڑے بدبخت ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہوا. فرمایا ایک وہ بدبخت ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور ایک وہ بدبخت ہوگا اے علی کہ جو آپ کو شہید کرے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم ہوا یہ کہ 17 رمضان المبارکہ کو آپ اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام آپ سے اظہار کرتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ علی ہم تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں، آتے نہیں ہو. تو اشارے سے تو وہ سمجھ گئے کہ اب وقت آخری ہے. روایات میں آتا ہے کہ اسی 17 یا 19 رمضان المبارکہ کی صبح کے وقت آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر سے جب نکلتے نماز کے لیے اور مسجد کوفہ میں جس وقت تشریف لے کر جاتے، تو وہاں راستے میں آپ الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگاتے جاتے، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے، اٹھاتے، بیدار کرتے، اور یہ صدائیں لگاتے لگاتے آپ مسجد میں جاتے. چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگاتے لگاتے مسجد میں پہنچ گئے، اور محراب کے اندر آپ کھڑے ہوئے نماز کی حالت میں. تو صف میں عبد الرحمن ابن ملجم، یہ وہ بدبخت تھا کہ جو آپ کے تعاقب میں تھا، اور جس وقت آپ نے حالت نماز میں ہی تھے کہ اس نے ضربت لگائی. مولا علی کرم اللہ تعالی کریم شدید زخمی ہوئے اس کی ضرب سے، اور زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا گھر. اور پھر 20 رمضان المبارکہ کو بھی زخمی تھے، اسی زخمی حالت میں تھے. اور 21 رمضان المبارکہ کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سن 40 ہجری 43 ہجری بنتی ہے تقریباً، آپ کی شہادت ہوئی.
اور آپ چونکہ یہ وہ عظیم شہادت ہے، علی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو خدا کے گھر سے، اور علی اس فانی دنیا سے گئے تو خدا کے گھر خدا سے۔ کے گھر سے، اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، جن کی ولادت کعبے میں ہوئی اور جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، الحمدللہ تعالی گزشتہ سال وہ مقام ضربت اور وہ محراب، وہ اس کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، دیکھا بھی ہے اس جگہ کو، مسجد کوفہ میں اس مقام کو۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی کریم، پھر اس کے بعد روایات مختلف ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا گیا، یہ بے شمار روایات ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی تدفین جو ہیں وہ نجف اشرف شریف میں، جہاں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے بالکل پاس اور قریب، بالکل وہیں پر۔ اور آج وہ باقاعدہ طور پر ایک ہی گنبد کے اندر اور ایک ہی زری کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی قبر مبارک بھی ہیں۔ وہاں کے کچھ علماء کا موقف یہ بھی ہیں کہ ایک طرف پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں، دوسرے طرف پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں، اور سنٹر میں مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی قبر انور ہیں، قبر مبارک ہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر روایات بھی ملتی ہیں، ان علماء کا یہ موقف ہے۔ تاریخ اور روایات میں کچھ دوسری بھی ہیں کہ دوسرے مقامات پر بھی ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے بہت بے شمار انبیاء ہیں، ان کے مزارات بے شمار ملکوں کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ طویل عرصہ ہے، ایک زمانہ گزر چکا ہے، تو اس لیے تاریخ کے اندر اس طرح چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے پڑھایا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اور کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ شروعات میں آپ کی تدفین کے بعد آپ کی قبر مبارک کو بالکل چونکہ زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا تھا، اس لیے تاکہ ان خارجیوں کو، ان ظالموں کو یہ پتہ نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مولا علی کی اب بھی بے حرمتی کریں، تو بڑے عرصے تک اس کو چھپائے بھی رکھا کہ آپ کی تدفین کہاں ہوئی، کس جگہ میں ہوئی، کیسے ہوئی۔ امام حسن المجتبیٰ سے اس وقت جب کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے میں نے ایک اونٹ پر ان کو لاد کر کے، تو وہ اونٹ رات کی تاریکی میں کہیں نکل گیا، اس طرح وغیرہ۔ لیکن چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے ان کا مدفن اقدس اور ان کی آخری آرام گاہ، ان کی تربت مبارک، ان کا روضہ اقدس جو ہیں وہ نجف اشرف شریف میں۔ ٹھیک پروفیسر صاحب، آج کی گفتگو اتنی سحر انگیز ہے کہ اختتام کی طرف جانے کا تو من بھی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وقت کی قلت کے باعث اختتام تو آج کی ٹرانسمیشن کا ہونا ہے، تو تھوڑا سا آپ ٹرانسمیشن کے اختتام میں، وقت بڑا قلیل ہے، آپ اس میں جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولا علی کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو مسجد میں قتل کرنے کا سلسلہ سب سے پہلا اس کا آغاز خارجیت نے کیا، یہ فتنہ خوارج، اور اسلام کے اندر اسلامی قوانین میں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ فتنہ خوارج ایسا یہ برا فتنہ کہ جس فتنے نے مساجد کو بھی خون آلود کیا، اور حضرت مولا علی کی شہادت سے اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ فتنہ پھر دنیا میں پھیلتا گیا، اور آج بھی ہم اگر یہ فتنہ یہ خارجیت کی صورت میں موجود ہے، اور حضرت مولا علی کی ذات کے ساتھ خارجیت کی یہ دشمنی یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بس آخری انہی الفاظ پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، الذکر علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، بے شک، یعنی ذکر علی بھی عبادت، حضرت مولا علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت۔ اس سے بڑھ کے دیکھیے اور کیا شان ہو سکتی ہے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخصیت کو دیکھنا عبادت قرار دے رہے ہو، جس شخصیت کے ذکر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت قرار دے رہے ہو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹکٹکی لگا کے جب اکٹھے بیٹھتے تو حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا حضور آپ ہر وقت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ دیکھوں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ بے شک، بالکل جی۔ و ناظرین، آج کی اس سحر انگیز گفتگو کے اندر مولائے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر، ان کے دور خلافت کے اوپر، ان کی شان کے اوپر تفصیلاً شاہ صاحب نے، پروفیسر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، آخر میں اختتام پہ اے بادشاہ لافتہ مولائے علی مشکل کشا، ہم راز محبوب خدا مولا علی مشکل کشا، کیا اسفیاء کیا اوصیاء کیا اتقیاء کیا اولیاء، ہے سب کا تم سے سلسلہ مولا علی مشکل کشا، شاہ زمن کعبہ وطن از در فگن خیبر شکن، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، کیا شان ہے شان نبی، کیا آن ہے آن نبی، کیا نام ہے نام خدا مولا علی مشکل کشا، نور صمد شیر احد ماہ شرف شاہ نجف، ابر کرم بحر سخا مولا علی مشکل کشا، چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تلوار دی اللہ نے، ٹھہرے نصیر کے خدا مولا علی مشکل کشا، اس آنکھ سے جس آنکھ نے مخمور دو عالم کیے، میری طرف بھی دیکھنا مولا علی مشکل کشا، ہو چاہے رد اس کی بلا جو کہے صبح و مسا، مشکل میں ہوں آ جاؤ یا مولا علی مشکل کشا، کب تک صحبت میں رہوں کب تک یہ رنج و غم سہوں، آخر تو ہوں میں آپ کا مولا علی مشکل کشا، بے بس کڑی منزل میں ہوں بے کس بڑی مشکل میں ہوں، کیجئے میری امداد یا علی مشکل کشا، فرخ جو چاہے مانگنا وارث کا دے دے واسطہ، پھر دیکھنا دیتے ہیں کیا مولا علی مشکل کشا۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، کل ایک اور ٹرانسمیشن کے ایک اور موضوع کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔